بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اور اسی طرح پارے ایک کے شروعات سے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور اولاد یعقوب علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کیا، جس میں یہود بھی شامل ہے اور نصارہ بھی شامل ہے۔ ان تمام کہ اللہ تعالیٰ نے عادات کو اور ان کی شرارتوں کو، ان کی شناعتوں کو اور ان کی قباحتوں کو اور ان کے ہر فعل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر فعل کو اور ان کے ہر سلوک کو جو انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا، ان تمام کو ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات اور احسانات ان پر کیے تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیدی طور پر اس کو ذکر کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو سب سے پہلی چیز عطا کی تھی وہ تھی فضیلت، دوسرے پر ان کو فضیلت عطا کی تھی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے تمہیدی بات شروع کی۔ پھر اس تمہیدی بات اور اس اجمالی بات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس کو پیش کیا اور پارے ایک کے آخر تک اس کو پیش کیا، اور تفصیلات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انعام کو واضح طور پر کھلے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا کہ یہ انعامات، یہ انعام مختلف قسم کے انعامات میں نے تم پر کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نوازشات ان کے اوپر کیے تھے، ان سے خطا سرزد ہونے کے بعد، ان کے غلطی اور اسی طرح ان سے غلطی واقع ہو جانے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح عفو درگزر کا ان کے ساتھ معاملہ کیا، یہ بھی ذکر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ لوگ جانتے اور اپنی کتابوں میں اس طرح دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہے۔ لیکن اس تمام باتوں کو جاننے کے باوجود، ان تمام کے علامات کو دیکھنے کے باوجود، ان تمام آیات کو محفوظ رکھنے کے باوجود، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسے منکر ہوئے جیسے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے متعلق بالکل جانتے ہی نہیں تھے۔ پھر ان تمام آیات کو اور ان تمام واقعات کو ذکر کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ان تمام تفصیل کو ذکر کر کے، پھر اللہ تعالیٰ ایک تمہیدی بات اور اجمالی بات کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی الفاظ کو یہاں دہرا رہے ہیں جس الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر کو شروع کیا تھا۔ اور ادب کے لحاظ سے اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور کلام کے عمدگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بہترین انداز ہے کہ ایک انسان پہلے اجمال کرتا ہے، اجمالاً بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان جب بیان شروع کرتا ہے تو اس کو ایسے کہتا ہے کہ تکبر بہت بری خصلت ہے، اس کے بعد اس اجمال کی وہ تفصیل کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کا یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، ایک اس کی بری عادت یہ ہے، یہ ایک بری چیز ہے، یہ ایک بری چیز ہے، یہ تمام تفصیلات کے بعد پھر خلاصے کے طور پر وہ کہتا ہے لہٰذا تکبر ایک بہت بڑی مضر صفت ہے، اور اسی طرح تکبر ایک بہت بری عادت ہے۔ اسی طرح مختلف صفات لے لیجئے، تو یہ ایک اہل کلام کے نزدیک ایک بہت عمدگی اور ایک بہت عمدہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں یا بنی اسرائیل کے ذریعے اہل کتاب کو مخاطب کیا
پھر آخر میں جب ان کا ذکر ختم ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اجمال کو پھر یہاں لے آئے ہیں کہ پھر یا بنی اسرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھر مخاطب کر کے ذہن میں اچھی طرح بات بٹھانا چاہتے ہیں اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح قرآن کے حق ہونے کی طرف پھر سے دعوت دے رہے ہیں۔ یا بنی سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو جو نعمتیں بخشی تھیں اور دنیا بھر میں تم کو فضیلت عطا کی تھی اس کو یاد کرو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ سفارش کام آئے گی، نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہ تو رہا خلاصہ اور تمہیدی طور پر اس کا ایک ذکر، اور تمام اہل کتاب سے جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں تفصیلاً بیان کی ہیں اور جو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کا تمام کا خلاصہ ان دو آیات میں جمع کیا گیا ہے۔ اب اگلی آیات اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے ایک خلیل، ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، اور غرض اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح ان کے خانوادہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسانیت کی نسل کو چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کڑے امتحانات اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں ان تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بکلمات کے ذریعے، اگر اس آیت کو پھیلایا جائے تو حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان سے امتحانات لیے تھے، جتنا بھی ان کو آزمایا تھا، ان تمام آزمائشوں کو اس ایک کلمے میں ہم داخل کر سکتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑتے ہوئے اہل کتاب کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس امامت اور سیادت کہ تم قائل ہو، کہ یہود و نصارہ تو قائل تھے کہ ہمارے خاندان میں ہی امامت اور سیادت رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امامت و سیادت کو اور اللہ تعالیٰ اس وہم کو اللہ تعالیٰ دور کر رہے ہیں کہ اصل جو تمہارے والد محترم ہیں، جو تمہارے جد اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم سے آزمایا ہے۔ ان تمام اقسام سے آزمانے کے بعد، ان تمام مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلت عطا کیا ہے، اور اپنے جانب سے بہت بہترین درجہ ان کو خلت کی شکل میں، اپنا دوست کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں ان کو عطا کیا ہے۔ تو اصل حق دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ماننا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور اس قصے سے یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم جو تمہارے جد اعلیٰ ہے، تمہارے دادا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کس طرح بجا آوری کی، اسی طرح تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجا آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور قرآن کی پیروی کرو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار اور اپنے عز و جلال خدا کی انہوں نے پیروی کی تھی۔ تو یہاں اسی واقعات کو تفصیلاً یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی اس کو بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں میں امتحان لیا تو وہ اسے بجا لائے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد ہوا میرا وعدہ نافرمانوں سے متعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اور جب ابراہیم نے عرض کیا میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دیجئے اور اس شہر کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، اللہ نے ارشاد فرمایا جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں دنیا سے نفع اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچوں گا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو رہا ان دو آیات کا ترجمہ۔ اب اس کی کچھ تھوڑی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کے خاص پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختلف امتحانات اور ان میں کامیابی، پھر اس کے انعام اور پھر ان کا صلہ جو بیان کیا گیا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے از راہ شفقت اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی تو انعام پانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ جس میں حضرت خلیل اللہ کی درخواست کی منظوری شرط کے ساتھ اس صورت میں دی گئی کہ یہ انعام آپ کی ذریت اور آپ کی آل کو تبھی ملے گا اور آپ کی آل کو بھی ملے گا مگر جو لوگ ذریت میں سے اور آپ کے اہل و عیال میں سے اور آپ کے خاندان میں سے اور آپ کی اولاد میں سے نافرمان اور ظالم ہوں گے وہ اس انعام و اکرام سے محروم رہیں گے۔ سب سے پہلے اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اس آیت کے قابل غور ہیں۔ اس آیت کے متعلق سب سے پہلے وہ سن لیجئے۔ باتیں چند قابل غور یہ ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالی امتحان کسی شخص کی قابلیت، یعنی امتحان کب لیا جاتا ہے؟ جب کسی شخصیت کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا کس کس عنوان سے لیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس صورت میں اور کس نوعیت میں ان کو دی تھی۔ چوتھی بات یہ ہے غور کرنے کی کہ انعام کیا دیا گیا تھا اور اس کی حیثیت کیا تھی۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس انعام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ مقرر کیا اس کی کچھ توضیح اور تفصیل کیا ہے۔ ان تمام پانچوں باتوں کو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی شخصیت کا امتحان تب لیا جاتا ہے جب اس شخصیت کے احوال کو معلوم اور اس کی قابلیت کو معلوم کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جاننے والے ہیں اور ہمیشہ جاننے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ ہے ربہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور لفظ رب یہ بتلا رہا ہے
کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ ابتلا اور یہ امتحان کسی جرم کی وجہ سے نہیں، اور اسی طرح نامعلوم قابلیت، یعنی ان کی قابلیت نہیں معلوم تھی پھر ہم امتحان لے رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی شان تربیت اور اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرنا چاہ رہا ہے، اور ان کو اس تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائشوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کی تربیت کر کے ان کے درجات و مقامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کیے تھے ان تک پہنچانا مقصود ہے۔ اب دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے امتحان کس عنوان سے لیا؟ اس کے متعلق قرآن شریف میں تو صرف لفظ کلمات آیا ہے۔ اب اس کی تفسیر اور اس کی توضیح میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین کے مختلف اقوال منقول ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ احکام الہیہ میں سے 10 چیزیں شمار کی ہیں، بعض نے 20 چیزیں، بعض نے 30 چیزیں۔ غرض جتنے بھی چیزیں ہوں یہاں تمام چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا امتحان لیا۔ اسی قول کو حضرت امام ابن جریر اور امام ابن کثیر رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کس اعتبار سے آزمایا ہے؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم مدارس میں اور اسی طرح اسکولوں میں، کالجوں میں ایک مضامین، فنی مسائل کے اوپر، تحقیقات کے اوپر جو ہم امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو نہیں آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے متعلق نہیں ان کا امتحان لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاقی قدروں کو اور اسی طرح عملی ثابت قدمی کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانچ کی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ بارگاہ عز و جلال میں جس چیز کی قیمت ہے وہ ہے علمی موشگافیاں نہیں، بلکہ عملی اور اخلاقی برتری ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی ذی علم ہو جائے اور نت نئے تحقیقات کو پیش کرے، لیکن عند اللہ وہ مقبولیت تبھی عطا ہوگی جب وہ اللہ کے نزدیک اخلاقی اور اسی طرح عملی طور پر وہ اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو عملی طور پر کر کے دکھانے کا، کیونکہ علمی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک زبان سے ہوتی ہیں اور ذہن و دماغ سے ہوتی ہے، اور اس پر عمل تب کیا جائے گا جب واقعی انسان اس علم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم وہی معتبر ہے جس علم پر عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی علم کی اہمیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خلت عطا کی تھی، اور جو خلت کا خلعت خاص اور ان کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ اسی طرح آسانی سے نہیں عطا فرمایا تھا۔ اب میں اس کلمات کی تفسیر کر رہا ہوں، اس کی کچھ توضیح اور اس کو پھیلا رہا ہوں، وہ اس کو ذرا سنیے، اور کلمات میں کتنی چیزیں آتی ہیں وہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سخت آزمایا ہے، سخت امتحانوں سے گزارا ہے۔ تو اب ان کی ابتدائی زندگی دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے جہاں بت پرستی اور اسی طرح ستارہ پرستی اور اسی طرح کواکب پرستی وہاں موجود تھی۔ بالکل مخالف اللہ تعالیٰ نے، مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اپنی خاص جو رسالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو عطا کیا۔ سب سے پہلی آزمائش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخالف ماحول میں ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ علمی تبلیغ کریں، اور اب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور بتوں کی برائی بیان کریں، اور ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں، اس کی جو پرستش کرتے ہیں، اس کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ ایک سخت امتحان ہے، اور
اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا کی تو وہ اس طرف اس امتحان سے پار ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی نہیں ختم کیا بلکہ اس دعوت کے جو نتائج نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو دعوت دی ہے اس کے جو نتائج نکلے ہیں کہ نمرود کا پھر یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ اور پھر ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، پھر مختلف چیزیں، کئی سال تک وہ آگ دہکائی گئی اور وہ آگ کو تیار کیا گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ ایک آزمائش تو یہ تھی کہ مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو پیش کرنے کا حکم دیا، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش لی کہ نمرود کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر یہاں ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پروانہ عطا کیا، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ واپس نکال دیا۔ پھر اس امتحان سے فارغ ہوئے ہی نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہ رہتے تھے ان کا اصلی مکان تھا اور اصلی وطن تھا، اس وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہاں ہجرت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے خداوندی رضا پہ وہ راضی ہو کر پھر اپنے وطن کو چھوڑ کر، کیونکہ بہت آسان نہیں ہوتا اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور پردیس میں جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں قیام کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کہ اب اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں سے لے کر اور ان کے جو شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو لے کر یہاں سے بھی کوچ کر جاؤ۔ اب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ لوگ روانہ ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور ان کے ایک شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مختلف قسم کے سبز و شاداب علاقے اللہ تعالیٰ نے راستے میں دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہاں رکنا ہے، یہاں رکنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش یہ لی کہ ایک ریگستان میں، بالکل ایک ریگستان جہاں نہ کوئی پانی کا کوئی جگہ موجود نہیں تھی، نہ کوئی کھانے کی کوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے نہ وہاں کوئی روزی عطا کی تھی، لیکن کوئی حوالہ موجود نہیں تھا اور کوئی ایک سامان موجود نہیں تھا، کوئی سبب موجود نہیں تھا کہ وہاں پانی پیا جائے یا کھانا کھایا جائے۔ تو اس ریگستان میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور پھر جب ریگستان میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور اسی طرح ان کے اہلیہ اور ان کا بچہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ہی بس نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس شیرخوار بچے کو اور حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ کو یہاں چھوڑ دو اور پھر تم شام کی طرف چلے جاؤ۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، میں ان کی پوری زندگی کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ان کو بھی چھوڑ دو، پھر اب چلے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اتنا بھی محسوس نہیں کیا اور اللہ کے اس حکم کو اتنا جلدی انہوں نے اپنایا اور اس پر اتنا جلدی عمل کیا کہ اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے اہلیہ کو بتلایا جائے اور یہ بتلا دیا جائے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، بلکہ وہ بس اللہ کا جیسا حکم آ گیا چل دیے۔ جیسے پھر وہ نکل رہے تھے اور حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے پیچھا کیا اور کہا کہ آپ ایسے ہی اس وادی میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر آخر میں حضرت بی بی حاجرہ ہی نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم نے صرف ہاں میں جواب دیا اور پھر سب چل دیے۔ ان تمام واقعات سے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا مقصود ہے، کلمات کے ذریعے میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے آزمانے کے بعد وہ اس امتحان میں پاس بھی ہوئے، وہ ان امتحان میں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا تھا اس میں ثابت قدم رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں آ کر مقیم ہو گئے، پھر اس کے بعد
چند سال کے بعد ایک ایسی ریگستان میں، ایک ایسا کھلے میدان میں، جو بالکل ایک ایسے کھلے جنگل میں، اور اس لق دق جنگل میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے تھے، پھر کبھی کبھی زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی ان کی آزمائشوں پہ نہیں روک لگایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں، اور ان کو ذبح کر رہے ہیں، یہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہے، انہوں نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اور ان کے جو فرزند ارجمند ہیں اور ان کے جو صاحبزادے ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے ان سے بیان کیا کہ میں اس طرح کا خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو آزمایا، اور اس کے بعد کا واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنت سے ایک دمبا جو دمبے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ تو یہ رہے ابراہیم علیہ السلام کے کڑے اور سخت آزمائش اور سخت امتحانات، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا اور اس مراحل سے گزارا گیا، اور اسی طرح کے مختلف دوسرے احکامات اور اسی طرح مختلف اعمال اور اسی طرح مختلف احکامات کی پابندیاں آپ پر عائد کی گئی، جن میں سے 10 خصائل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت میں سے کہا ہے، یعنی 10 خصائل جن میں سے ایک بدن کی صفائی ستھرائی ہے، اور اسی طرح مونچھوں کا کاٹنا ہے، اور اسی طرح زیر لب اور زیر بغل کے بال زیر ناف کے اور اسی طرح زیر بغل کے بال کو کاٹنا ہے، اور اسی طرح مونچھوں کو کتروانا ہے، اور اسی طرح ختنہ کروانا ہے۔ مختلف چیزیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فطری چیزیں جس کو بیان کی ہے، ان تمام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانثاری کا داغ اپنے جسم پر لگایا، یعنی ختنہ کرائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کرائی تھی، اور تورات میں بھی ہے کہ ختنہ اللہ کا داغ ہے۔ جس طرح شاہی گھوڑوں پر داغ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور اس کی اولاد کے لیے ختنے کا داغ تجویز فرمایا ہے، اور قوت شہوانیہ کو اور بہیمیہ کے محل کو، یعنی جو محل ہوتا ہے جیسے ختنہ جس عزو پر کی جاتی ہے، وہ ایک شہوانیہ شہوت کا محل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محل پر ختنے کے داغ کو رکھا ہے۔ اس طرف اشارہ مقصود ہے، اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ عزو سرکاری عزو ہے، یہ عزو سرکاری عزو ہے، بغیر سرکاری اجازت کے کسی مصرف میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ جس طرح سرکاری مصارف ہوتے ہیں اور سرکاری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں ہی اس چیز کو دیا جائے، اسی طرح یہ سرکاری مصرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مصارف اور جہاں جہاں اس کے استعمال کی جگہ بتلائی ہیں، اسی جگہ پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ غرض یہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، اور سخت سے سخت امتحانات اور ان کے آزمائشیں، اور اسی طرح اس کو ایک روایت کے ذریعے اور صاف بات معلوم ہو جائے گی، وہ یہ کہ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، 30 حصوں میں دائر ہے، اور پہلا جس میں 10 سورہ براءت میں مذکور ہے، اور اسی طرح 10 سورہ احزاب میں ہے، اور اسی طرح 10 سورہ مؤمنون میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے ذریعے جانچا اور ان تمام مراحل سے گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا پورا حق ادا کیا، اور ان سب امتحانات میں وہ پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔
سورہ براءت میں جو مؤمنین کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں وہ 10 مخصوص صفتیں ہیں اور مخصوص علامات ہیں، وہ یہ ہیں التائبون العابدون الحامدون، یہاں سے وبشر المؤمنین تک. اور سورہ مؤمنین کی 10 صفات وہ یہ ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہاں سے لے کے ہم فیہا خالدون تک. اور تیسرے سورہ احزاب میں جو 10 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں سے لے کے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اس قول کے ذریعے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جتنی بھی علمی، عملی اور اخلاقی صفات مطلوب ہیں وہ ان تینوں صورتوں کے چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے. اور یہی صفات وہ کلمات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کا امتحان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کلمات کا لفظ جو ارشاد فرمایا انہی صفات کی طرف اشارہ ہے. تو میں نے کلمات کو تفصیل کے ساتھ خلاصے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی کو صرف ایک کلمات کے اندر سما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ عربی کی ہی فصاحت ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام زندگی کو صرف ایک چھوٹے سے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. یہاں تک 2 سوال مکمل ہوئے. اب تیسرا سوال یہ تھا کہ اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کا درجہ اور مقام کیا ہے. تو وہ خود قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز میں اس کو سند کامیابی عطا فرمائی، وہ یہ کہ وہ ابراہیم الذی وفا، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ وہ ابراہیم. کون ہے ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے ہمارا وعدہ پورا کر دکھایا، وفاداری کر دکھائی. صرف زبانی وفاداری نہیں بلکہ اپنی عملی وفاداری، اپنے عمل سے وفاداری کر کے انہوں نے بتلا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی ان کو عطا کی. اب چوتھا سوال یہ ہے کہ اس امتحان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام کیا ملا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والے ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کامیابی کے صلے میں امامت خلق اور پیشوائی کا انعام دیا گیا. دوسری طرف یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ خلق خدا کی امامت اور مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان حضرت ابراہیم سے لیے، جو امتحانات درکار ہے، وہ دنیا کے مدارس اور یونیورسٹیوں کی جیسا نہیں امتحان، یونیورسٹیوں کے جیسا امتحان نہیں جس میں چند فنی مسائل پر تحقیق اور علمی موشگافیاں اور کو کامیابی کا اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے. نہیں، اس عہدے حاصل کرنے کے لیے اس 30 اخلاقی اور عملی صفات میں کامل اور مکمل طور پر پورا اترنا ضروری اور شرط ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. جو 30 صفات میں نے ذکر کیے تھے سورہ احزاب میں اور اسی طرح سورہ مؤمنون میں اور سورہ توبہ میں، ان تمام 30 صفات میں اترنا ضروری ہے، تبھی وہ مقتدا ہو سکتا ہے، تبھی وہ پیشوا اور امام ہو سکتا ہے. اور پھر ان 30 صفات کو اللہ تعالیٰ نے 2 صفتوں میں جوڑ دیا ہے، اور اس کو 2 صفتوں کی اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ اس آیت میں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. 30 صفات کو نچوڑ کر ان 2 ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعنی ہم نے ان کو امام اور پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرے، جب انہوں نے اپنے نفس کو خلاف شرع سے روکا، خلاف شرع باتوں سے روکا، یعنی شریعت کے خلاف جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس سے روکا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا. 30 صفات کا خلاصہ اور نچوڑ، لب لباب اور عطر جو کشیدہ ہے وہ یہ ہے. اس آیت میں امامت اور پیشوائی کے لیے ان 30 صفات کا خلاصہ 2 لفظوں میں کر دیا گیا، یعنی صبر و یقین،
یعنی یقین، علمی اور اعتقادی کمالات، یعنی انسان کے عقیدے کے متعلق جو علمی کمال ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور دوسری صفت صبر عملی یعنی اخلاقی کمال اللہ تعالیٰ نے، ایک تو رہا عملی کمال اور باطنی کمال جو اندر سے ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے اخلاقی کمال جو بظاہر ہوتا ہے. ان دو صفتوں میں یہ پوری 30 صفات آ گئی ہیں. اب پانچواں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے کو منصب امامت اور پیشوائی دینے کے لیے جو ضابطہ ارشاد ہوا کہ فاسق اور ظالم لوگوں کو یہ منصب نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام اور پیشوائی ایک حیثیت سے اللہ جل شانہ کی خلافت ہے. ایک اعتبار سے دیکھا جائے یہ کسی ایسے شخص کو نہیں دی جا سکتی جو اس کا باغی ہو، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا باغی ہو. اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنا نمائندہ ایسا منتخب کرے یا اپنے امیر کو ایسے شخص کو مقرر کرے جو اللہ تعالیٰ کا باغی یا نافرمان نہ ہو. تو یہ رہا ایک آیت کا خلاصہ اور اس کی تفسیر. اب دوسری آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تاریخ کو اور کعبۃ اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اس کے فرزند سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا جو سلسلہ چلایا ہے اور کس انداز میں تعمیر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس مضمون کو یہاں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ کی تعمیر کو مختلف پیرائے میں، مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ حج میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے. سورہ حج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بھی، یہ ایک آیت. اور اس آیت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت. غرض اب اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے شیرخوار بچے تھے، تو جس وقت اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک و صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد کریے. اس حکم کی تعمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو براق دے کر بھیجا اور وہ حاضر ہوئے اور یہ سب براق پر سوار ہو کر چلنے لگے. راستے میں سرسبز و شاداب علاقے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل سے پوچھتے تھے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کا حکم دیا کہ یہاں ٹھہرنے کا، یہاں ٹھہرنے کا، یہاں ٹھہرنے کا. غرض ان تمام جو سرسبز و شاداب اور ہریالے اور اسی طرح بالکل ہرے ہرے علاقات، باغات سے ہرے ہرے علاقات جب گزر گئے اور ایک چٹیل میدان آ گیا، ایک ریگستان آ گیا جہاں صرف مٹی اور ایک ریگستان تھا اور وہاں صرف چند درخت جو ببول کے جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، صرف وہ جگہ جب آ گئی تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اترنے کا حکم دیا. اور وہاں بیت اللہ ایک چھپر کے معمولی سا ایک چھپر کا ایک بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو یہاں ٹھہرا دیا. اب ان کے پاس یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے اہل و عیال جیسے حضرت حاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے، ان تین آدمیوں کے پاس صرف ایک توشہ دان تھا. توشہ دان یعنی جس میں چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی رکھ لیا تھا اس توشے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا تو انہوں نے اس شیرخوار بچے کو پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ شام کی طرف چلے گئے. اس کے بعد کی تفصیل میں نے ذکر کی ہے پچھلی آیات میں. اب پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ کا پوچھنا اور پھر حضرت حاجرہ کا
صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا اور پانی کی تلاش میں نکلنا، اور اسی طرح شیرخوار بچے کے لیے پانی کو تلاش کرنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آ کر وہاں پر مارنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی کا نکلنا، جو آج تک اور قیامت تک باقی رہے گا، جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعہ ہم سب سن چکے ہیں اور ہمارے علم میں ہیں۔ تو یہ تمام واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب شام کی طرف جا رہے تھے تو جب اپنی بیوی اور اسی طرح اپنے بچے کو نظروں سے اوجھل یعنی ایک ایسے پہاڑ کی طرف چلے گئے، یعنی جاتے جاتے کہ جہاں سے نہ بیوی نظر آ رہی تھی نہ بچے نظر آ رہے تھے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے چند دعائیں کی۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ سب سے پہلی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے خاندان کے لیے دعا کی کہ اصل مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں لا کر چھوڑنا، اصل مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، پتھر وغیرہ کی عبادت نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے اولاد کے لیے یہ دعا مانگی کہ بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ میری اولاد کو محفوظ رکھ۔ پھر ایک اور دعا یہ کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اپنا حال، اپنا معروضہ اور اپنا ایک مسئلہ اللہ کے سامنے رکھا کہ آپ کے حکم سے میرا کچھ کمال نہیں ہے، بس آپ کے حکم سے میں نے اپنے اہل و عیال کو ایک بالکل چٹیل میدان میں، ایک کھلے میدان میں، اور ایک ایسے میدان میں جو نہ زراعت کے قابل ہے نہ کوئی آباد ہونے کے قابل ہے، وہاں لا کر چھوڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ وہاں نماز کو قائم کرے، وہاں اس میدان میں نماز کو قائم کرے اور لوگوں کے دلوں میں اس مقام کی طرف آ جانے کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ یہ بھی ایک دعا انہوں نے کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں یا جتنی بھی ضروریات زندگی کے جو سامان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سامان کو مکہ تک پہنچا دے۔ تو یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر شام کی طرف چلے گئے۔ پھر آگے کا واقعہ مشہور ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے محفوظ رہنے کی التجا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر جب بیت اللہ کی تعظیم و تکریم کا حکم ہوا تو یہ احتمال بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ احتمال بھی تھا کہ کہیں آگے چل کر چند ناواقف لوگ اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لیں اور اس طرح شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام دعا کر کے وہ کیا ہے، کہاں چلے گئے؟ شام کی طرف چلے گئے۔ اب اس کے بعد پھر یہاں پانی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر ان کی ایڑیوں سے پانی جاری ہوا، اور پھر جانور اس پانی کو دیکھ کر جانور آئے، پھر ان جانوروں کو دیکھ کر قبیلہ جرہم کے بعض حضرات یہاں آئے اور یہاں آباد ہو گئے۔ یہ تمام روایات جو ہیں، یہ تمام واقعات جو ہیں اور یہ تمام تفصیلات یہ سب صحیح بخاری کی روایات میں تفصیلی انداز میں مذکور ہے۔ اور اسی طرح روایت حدیث کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء حج کی جو آیات ہیں، ابتداء سورہ حج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو آباد کرنے اور پاک صاف رکھنے کا حکم حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس وقت اتنا ہی عمل مقصود تھا کہ وہ حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو کیا ہے، یہاں لا کر بس آباد کر دے۔ جو پہلا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي، یہاں بس اتنا ہی حکم تھا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر بس آباد کر دے۔ پھر اس آیت میں جو یہاں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب اس کا مقصود یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اب بیت اللہ کی تعمیر کرے اور لوگوں کو یہاں بلائے۔ غرض یہ تمام، اب پھر آگے کا واقعہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم کو سنایا حضرت اسماعیل کے سامنے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس گھر کو آباد کیا جائے اور اس گھر کی اثر نو تعمیر کی جائے، پھر وہ اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے اور پہاڑ سے پتھر تراشتے اور وہاں سے توڑ کر لا کے تراش کر کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ پھر آگے آیات میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اس طرف پورے واقعے کی طرف اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ان تمام آیات پر غور کرنے سے وہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے جو بعض روایات حدیث اور تاریخ میں مذکور ہے کہ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا۔ بیت اللہ پہلے سے دنیا میں موجود تھا، کیونکہ تمام آیات میں کہیں بیت اللہ کی جگہ بتلا دینے کا ذکر ہی، کہیں اس کو پاک صاف کرنے کا ذکر ہے اور کہیں مذکور نہیں کہ آج کوئی نیا گھر تعمیر کرانا مقصود ہے۔ یعنی یہ کہیں بھی بات یہ نہیں آئی کہ ایک نیا گھر بنانا ہے، بلکہ جہاں بھی قرآنی آیات میں اور احادیث میں آیا ہے وہ اتنا ہی آیا ہے کہ ایک نئے گھر کی تعمیر نہیں کرنا ہے، بلکہ پرانے ایک نئی تعمیر کرنا ہے، ایک نئی تعمیر کرنا ہے۔ اور ایک جیسے کہ ہوتا ہے کہ بالکل زمین دوز ہو جاتے ہیں، بعض تعمیراتی کام جو ہوتے ہیں، جو بعض تعمیراتی کام، بعض عمارتیں زمین دوز ہو جاتی ہیں، اس کو اثر نو تعمیر کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام آیات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، بیت اللہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجود میں نہیں لایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے بیت اللہ کیا تھا؟ موجود تھا۔ اور اسی طرح بعض اسرائیلی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اہل کتاب کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فرشتوں نے کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی، پھر یہ طوفان نوح تک باقی رہا۔ طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ایک ٹیلے کی صورت میں باقی رہی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو اثر نو تعمیر کیا، اور اس کے بعد اس تعمیر میں شکست و ریخت تو ہمیشہ باقی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے اس کو منہدم کر کے پھر اس کی تعمیر کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ تو رہا ایک تفصیلی اس آیت کا خلاصہ اور تفصیلی واقعہ۔ اب ان آیات میں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، وہ یہ کہ مثابتاً، اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، مثابتاً کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ ثاب یثوب ثوباً و مثاباً سے ماخوذ ہے یہ لفظ، جس کے معنی ہے لوٹنے کے، اور اس جگہ کو لوٹنے کی جگہ سے تعبیر اس لیے کیا گیا، اس لیے مشابہ ہے، اور اس کے ایک معنی آتے ہیں مرجع کے، یعنی جس کی طرف لوٹا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ہمیشہ بار بار جانے کو اس کا دل کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مثابہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک مثابہ کے معنی ہے زیادہ ثواب کے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں مختلف ثواب رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت کثرت کے ساتھ ثواب رکھا ہے، جیسے کہ حج اور عمرے کر کے ثواب حاصل کریں، اور اسی طرح ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور اسی طرح جماعت سے پڑھیں تو 27 لاکھ ثواب، مختلف چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو مرجع بھی بنایا ہے کہ لوگ یہاں مختلف بار بار بھی آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ثواب کو بھی زیادہ رکھا ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہی معجزہ ہے کہ یہاں بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بہترین مقامات میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جائے
تو اتنا محظوظ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل بس کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں بار بار بھی جائے تو انسان اور مچلتا ہے اور پہلے سے زیادہ انسان اور تڑپتا ہے کہ وہاں جائے۔ دوسری بات لفظ آمناً، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتلایا ہے مثابۃ للناس و امنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں اور اس بیت کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مامون رکھا اور امن والی جگہ بنا دیا۔ اسی لیے یہاں کوئی چیز کو مارنا جیسے کہ جانوروں کو مارنا اور اسی طرح قتل و قتال، غارت گری اور ظلم و فساد کرنا یہاں حرام ہے، اور یہاں امن ہے، اور اس کا لحاظ کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی حرم کے دائرے میں جانور کو بھی مارنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، زمانے جاہلیت کیا بلکہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، اور یہ بالکل مامون ہے اور انسان یہاں محفوظ ہے، یہاں تک کہ دجال بھی بس حدود تک آئے گا، اور اس کے اندر جو بھی آ جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رہے گا۔ پھر وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اب اس آیت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا ہے یہ ذکر کیا ہے، یہ دعا مانگی ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں مختلف مقامات پر پیدا ہوں، جو ضروریات زندگی ہے اور انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو کیا ہے یہاں لایا جائے، اور وہ تمام چیزیں یہاں پہنچی جائے۔ اگر ہو سکتا کہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر سکتے تھے کہ اللہ اس مکے کو ہی کیا ہے آپ مکے کو ہی سرسبز و شاداب بنا دے، لیکن انہوں نے یہ دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے، بیت اللہ کو آباد کرنا ہے۔ اگر لوگ یہاں زراعت کو، اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگر وہ کرتے اور اگر یہ دعا قبول ہو جاتی تو یہاں کیا ہے کھیتی باڑی ہوتی اور لوگ اسی میں زیادہ مصروف ہو جاتے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا ہے اسی کو گوارا نہیں کیے، اسی لیے یہ کہا کہ یہاں کے لوگوں کو مختلف چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ جتنی بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں کیا ہے یہاں پہنچے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن كفر فأمتعه، اور یہ تمام چیزیں کیا ہے صرف یہ تمام چیزیں صرف مؤمنین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے بھی یہاں ان کو عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے کافروں کو بھی اس سے ذخیرہ اندوز ہونے کا اور لطف اندوز ہونے کے، نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے اللہ تعالیٰ مواقع دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن وہ عذاب تو پکا ہے۔ اور اسی طرح اللہ اس آیت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر آپ کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر کیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا زیادہ زیادہ درست ہے، یعنی جتنا قریب ہو سکے مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، اور اگر مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھ سکے تو حرم میں جہاں کہیں ممکن ہو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ سے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں واجب ہیں، اور اس کا اندازہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو نماز جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے واجب الطواف کے، وہ اس طرح ہے
کہ انسان ایسا کھڑا ہو کہ اس کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے سامنے کعبۃ اللہ ہو، تو درمیان میں مقام ابراہیم کو رکھے اور انسان ایک طرف اور کعبۃ اللہ ایک طرف، درمیان میں کیا ہے مقام ابراہیم کو رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بیت اللہ کو پاک صاف رکھو۔ کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو، جس میں ظاہری نجاست بھی داخل ہے، یعنی جو ظاہری اعتبار سے گندگی ہے وہ بھی داخل ہے، اور اسی طرح باطنی نجاست کفر اور شرک، اور اسی طرح اخلاق رذیلہ اور بغض، حسد، حرص، ہوا، تکبر، غرور، ریا، اور یہ تمام چیزیں، نام و نمود، ہر چیز شامل ہے۔ ان تمام چیزوں سے بھی کیا ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے اور پاک رکھنا ہے۔ اور صرف اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیت اللہ کے لیے لفظ بیوت استعمال، لفظ بیتیہ فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو بھی اللہ کا گھر ہے ان تمام کو پاک کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک شخص کا واقعہ حضرت فاروق کے زمانے میں رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نے بلند آواز سے مسجد میں آواز سنی۔ بلند آواز سنی کیا ہے؟ حضرت فاروق نے ایک شخص کی بلند آواز سنی تو فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم کہاں ہو؟ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر سب برابر ہیں، سب ایک حکم میں ہیں۔ بعض میں فضائل زیادہ ہیں لیکن اللہ کے گھر ہونے میں سب ایک ہی حکم کا ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے وہاں ہر چیز کے اعتبار سے کیا ہے، حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی آوازوں کو پست کرنا چاہیے، اور وہاں ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے اور باطنی اعتبار سے بھی اس کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ کن لوگوں کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ آیت کے ان کلمات سے چند احکام و فوائد یہ حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ بنائے بیت اللہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ طواف۔ مقصد کیا ہے؟ طواف، اعتکاف اور نماز۔ دوسرے یہ کہ طواف نماز سے مقدم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طواف کو کیا ہے، پہلے ذکر کیا ہے، نماز کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اطراف عالم سے جہاں کہیں سے لوگ آئیں، جانے والے حجاج کے لیے طواف بنسبت نماز کے افضل ہے، یعنی دنیا میں کہیں سے بھی لوگ جائیں تو ان کے لیے زیادہ طواف کرنا کیا ہے، یہ افضل ہے۔ چوتھے یہ کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل ہو۔ تو ان تمام آیات سے ایک تو احکامات بھی معلوم ہوتے ہیں، احکامات یہ کہ یہ امن والی جگہ ہے، اور ایک تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں زیادہ ثواب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پرکشش، اللہ تعالیٰ نے منظر رکھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کشش رکھی ہے کہ بار بار یہاں لوگ آنے کو دل مچلتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ اس کی طرف ہے، اسی لیے یہ مرجع بھی ہے، اور اسی طرح یہ امن والی جگہ بھی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جس طرح اس گھر کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے تمام گھروں کو، جس کو مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں، تو ان مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا سب کے ذمے لازم ہے۔ تو ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا، اور پھر بنائے بیت اللہ کو بھی ذکر کیا، یعنی کعبۃ اللہ کے تعمیر کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا آداب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر کیا، اور کیا کیا مقاصد ہے، ان تمام چیزوں کو بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرح اے اللہ ہمیں بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک ایک کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔